بر محمد و آل محمد صلوات۔ کون سا پڑھتے جی؟ فلک۔ فلک اوکے، فلک دونوں ملا کے پڑھتے تھے، ٹھیک۔ فلک کو توحید پڑھا، فلک کو توحید دونوں ملا کے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس،
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات محمد وآل. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. قبل اس کے کہ درس کا آغاز ہو، ہم کل کی سورہ کے بارے میں بتا دیں جو ہم لوگوں نے گزشتہ روز سورہ فلق کے بارے میں پڑھا تھا. اس کے سرسری طور پہ ہم نے جو بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے اس کے معنی بیان کیے تھے. سورہ فلق میں جو سخت معنی جو نئے جملے ہیں اس کے فلق کے معنی بتائے تھے. فلق کے کیا معنی بتائے تھے جی؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فلق کے کیا معنی بتائے تھے آپ لوگوں نے لکھے تھے؟ یعنی پھٹنا، یعنی صبح کی جو سفیدی ہے رات کی تاریکی چھاٹ کر پھٹتی ہے. پاؤ پھٹنا ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں، پاؤ پھٹنا یعنی صبح صادق نمودار ہونا. اعوذ برب الفلق یعنی پناہ مانگتا ہوں میں رب الفلق یعنی فلق کے رب سے. رب کے معنی پروردگار جی. اس کے بعد دوسری آیت کی تھی کیا تھی؟ میں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. شر کے معنی کیا بتائے تھے؟ فساد یا خطرہ اور نقصان. ومن شر غاسق اذا وقب. غاسق کے معنی کیا تھے؟ رات کی تاریکی. ومن شر النفاثات فی العقد. نفاثات فی العقد یعنی جو گروہوں میں پھونک مارنے والے یا پھونک مارنا جس سے جادو کرتے تھے تو ان کے شر سے بھی بچنے کے لیے. ومن حاسد من شر حاسد اذا حسد. حاسد میں نے کل اشارہ کیا تھا حسد میں اور اس کے مد مقابل ایک دوسری صفت ہے جو اچھی ہے. حسد بری صفت ہے. رشک. رشک کے کیا معنی تھے؟ اچھی چیز کی تمنا کرنا. نہیں اگر ہمارے دوست کے پاس، ہمارے بھائی کے پاس یا ہمارے عزیز کے پاس جو ہمارے کلاس میں ہے یا ہمارا بھائی ہے اس کے پاس جو نعمتیں ہیں اس کی نعمتوں کو چھن جانے کی تمنا نہ کریں بلکہ اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار ہم کو بھی یہ نعمت عطا کر دے. تو رشک اچھی صفت ہے. حسد نہیں کرنا چاہیے. حسد بنیاد ہے ہر برائی کی. اور اس کے بعد مخلوقات کی برائی کے بارے میں بتایا تھا کہ کچھ مخلوقات جو ہیں وہ اللہ نے مخلوق کوئی بھی چیز بری نہیں پیدا کی ہے بلکہ ہمارا استعمال اس کو برا کر دیتا ہے. رات کی برائی سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگیں. رات کی برائی سے کیوں بچیں؟ اس کی پناہ کیوں مانگیں؟ کیونکہ رات کی تاریکی سے لوگ جو غلط لوگ ہوتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. لہذا رات کی تاریکی کے شر سے، ان لوگوں کے شر سے جو رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر نقصان پہنچاتے ہیں. اور جادوگروں کے شر سے بچنے کے لیے بھی اللہ کی پناہ، اور حسد کرنے والوں کے حسد کے شر سے بچنے کے لیے بھی اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے. ان سب کے شر ہوتے ہیں، ان کے اثرات ہوتے ہیں ہماری زندگی پہ. ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر ہم حسد کرنے والے کا حسد ہم پر اثر کرے اور جو جادو کر رہا ہے اس کا جادو ہم پر اثر کرے. تو ان سب سے بچنے کے لیے ہم کو کس کی پناہ مانگنا چاہیے؟ پروردگار عالم خداوند تعالیٰ کی. اب اعوذو جو ہے، لفظ اعوذو
جو قرآن میں آیا ہے کہ وَفَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب قرآن کی تلاوت کرو تو اعوذ کہہ لو. فاستعذ یعنی استعاذہ کرنا، استعاذہ یعنی مدد مانگنا اللہ سے، اللہ کی پناہ میں جانا. اعوذ یعنی میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذ یعنی میں پناہ مانگتا ہوں. تو یہ صرف زبانی نہ ہو، ہم کہیں پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں مثلا یہ جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اب جھوٹ بول رہے ہیں، تو خالی زبان سے نہ کہیں بلکہ عمل سے بھی. اللہ کی جب پناہ میں جا رہے ہیں تو عمل سے بھی ہم اپنی طرف سے کوشش کریں. خدا کہتا ہے بندے میرے تو ایک قدم میری طرف بڑھ، میں تیری طرف آگے اور بڑھوں گا، یعنی 4 قدم وہ آگے اور بڑھے گا ہم سے. یعنی اللہ کی طرف جو قدم بڑھاتا ہے تو خدا بھی اس کی طرف آگے بڑھتا ہے، یعنی اس کو بندے کو اپنی طرف اور کھینچ لیتا ہے، اپنی طرف اس کو بلند کرتا ہے. جب انسان نیک کام کرتا ہے، جب عملی طور پر، خالی توبہ زبان سے نہیں عمل سے توبہ کرتا ہے، تو خدا بھی اس کو توفیقات دیتا ہے، اس کی توفیقات میں اضافہ کر دیتا ہے. جناب یوسف جب انہوں نے گناہ سے بچنے کے لیے ایک قدم بڑھایا آگے، تو ایک قدم جناب یوسف نے بڑھایا، حالانکہ دروازوں پہ تالے لگے ہوئے تھے، لیکن جناب یوسف نے جب قدم بڑھایا اور اللہ کا خوف ان کے دل میں تھا، خدا کی پناہ میں گئے، تو خدا نے بھی ان کی مدد کی کہ تالے خود بخود کھلتے چلے گئے. تو ہم اگر یہ قدم بڑھائیں گے تو اللہ بھی ہمارے لیے راستے کھولتا چلا جائے گا. اچھا، یہ جو ابھی سورہ پڑھا گیا تھا، سورہ ناس، سورہ اعوذ باللہ، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں معوذتین کہلاتے ہیں. تعویذ میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں، اس کو تعویذ میں اسی لیے کہتے ہیں تعویذ یعنی معوذتین. اس میں یہ دونوں جو ہے پناہ مانگنا ہے اللہ سے ہر طرح کے شر سے. ان دونوں میں اگر تقابل کیا جائے، سورہ فلق میں اور سورہ ناس میں، تو اس میں تقابل یہ ہے کہ سورہ فلق میں 3 شر چیزیں باہر کی جو ہیں ان کو بتایا گیا ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جو چیز اللہ نے خلق کی اس کے شر سے. وہ شر میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ غاسق اذا، ومن شر غاسق اذا وقب. غاسق، بسم اللہ الرحمن الرحیم. غاسق، نفاسات، اور حاسد. یہ 3 جو ہے سورہ فلق میں ایکسٹرنل طاقتیں جو کہا جائے فتنے اور شر کی چیزیں ہیں جو باہر سے ہم پر حملہ کرتی ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے ہم کو اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے. سورہ ناس میں کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس. قل یعنی کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب رب سے، الناس لوگ، ناس کہتے ہیں لوگوں کو. قل اعوذ برب الناس انہیں لوگوں کے رب سے، لوگوں یعنی اللہ سے پناہ مانگتے ہیں جو رب ہے لوگوں کا. برب الناس. ملک الناس، ملک یعنی مالک اور ملکیت رکھنے والا. ملک الناس، ملک الناس اور الہ الناس. قل اعوذ رب الناس، رب، ملک الناس، الہ الناس. الہ الناس، یہ الف لام یہاں پہ بھی، الف لام یہاں پہ. برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. یہاں 3 بار اللہ سے پناہ مانگی کس کے شر سے بچنے کے لیے؟ من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس، شر سے، کس کے شر سے؟ من شر الوسواس، وسوسہ کہتے ہیں شیطانی وسوسہ، جو اندر سے، یہ اندرونی جو فتنہ ہے، اندرونی جو خطرہ ہے ہم کو وسوسہ پیدا کرنے کے لیے، ہمیں بہکانے کے لیے، ہمیں گمراہ کرنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، شیطان کے وسوسوں سے. تو اندر، یہاں پر دیکھیے باہر سے خطرے ہیں. غاسق باہر کا خطرہ ہے، نفاسات باہر کا خطرہ ہے، جادوگروں کا. حاسد یہ باہر کا خطرہ ہے. تو اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے ان سب کے شر سے بچنے کے لیے. یہاں پر اندرونی خطرہ ہے جو ومن شر
قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس وسواس الخناس، شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے بھی اللہ سے، وہ رب کون ہے؟ جو لوگوں کا رب ہے، جو لوگوں کا مالک ہے اور جو لوگوں کا الہ ہے۔ تو اللہ سے تین اعتبار سے ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں، کس سے؟ شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے، کیونکہ شیطان ایک ایسا دشمن ہے کہ جس کے لیے قرآن میں بارہا کہا گیا ہے کہ اس سے بچو، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان جو ہے وہ چھپ کے حملہ کرتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا وہ، لیکن کبھی کبھی وہ ظاہر ہو کے بھی حملہ کرتا ہے، کبھی وہ انسانی شکل میں آ کے حملہ کرتا ہے۔ تو شیطانی وسوسوں سے، کبھی وسوسہ جو ہے وہ اندر سے ہمارے اندر پیدا کرتا ہے اور کبھی کبھی انسانی شکل میں آ کے وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ ہمارا کوئی دوست ہے اور نماز کا وقت ہو گیا اور آ کے ہم سے کہہ رہا ہے کہ چلو ابھی نماز ہم پڑھ لیں گے بعد میں بھی، ابھی تو وقت کافی ہے، چلو ابھی ہم لوگ چل کے کرکٹ کھیلتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ انسانی شکل میں ہم کو بہکانے آیا ہے، وسوسہ پیدا کرنے آیا ہے۔ تو چاہے وہ اندرونی وسوسہ ہو، چاہے وہ بیرونی باہر کا وسوسہ ہو، شیطان جو دونوں طرح سے، کبھی وہ شیطان اندر سے ہم کو وسوسہ پیدا کرتا ہے اور بہکاتا ہے، اور کبھی ہم کو باہر سے آگے بہکاتا ہے۔ جب جناب آدم اور جناب حوا جنت میں تھیں تو وہاں پر شیطان آیا، اس نے کیا کہا؟ ایک غور سنیے گا، آیت جو ہے، شیطان نے کہا ما نہاکما ربکما ان تلکما الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین۔ یہ آیت بتا رہی ہے، ترجمانی کر رہی ہے کہ شیطان نے کیا کہا تھا جناب آدم اور جناب حوا سے، ما نہاکما ربکما۔ دیکھیے شیطان آیا وسوسہ پیدا کرنے اور کیا کہہ رہا ہے؟ تم دونوں کو اللہ نے اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے روکا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ملک بن جاؤ، ملائکہ بن جاؤ، ملائکہ میں تمہارا شمار ہو جائے۔ تو سب سے پہلا کام شیطان کیا؟ دیکھیے شیطان کی شناخت کیسے کی جائے؟ اندر سے اگر وسوسہ پیدا کر رہا ہے تو ہم لاہور بیچ کے اعوذ باللہ کہہ کے اللہ سے پناہ مانگیں۔ اگر کوئی شخص شیطان بن کر آ گیا ہمارے سامنے تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ شیطان ہے یا میرا دوست ہے؟ تو یہ اس کے معیار دیے ہیں اس میں کہ سب سے پہلے وہ فریکشن پیدا کرتا ہے، اختلاف، جدائی پیدا کرتا ہے دوست اور دوست میں، آپ کے چاہنے والے میں اور آپ کے اس کے درمیان فریکشن پیدا کرتا ہے، اختلاف ڈالتا ہے۔ ما نہاکما ربکما، یعنی بدظن کر رہا ہے اللہ سے، تمہارے رب نے تم کو اس درخت کے قریب جانے سے کیوں روکا ہے؟ تم جانتے بھی ہو، یعنی کہ حسن ظن کے بجائے آدم اور جناب حوا کو بدگمانی ہونے لگے خدا سے، فریکشن پڑ جائے ان میں اور آپ اللہ میں دوری اختیار کر لیں کہ تمہارے رب نے تم کو اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے روکا کہ تم ملک نہ بن جاؤ۔ وقاسمہما، پہلی چیز کیا ہے؟ دشمن وہ شیطان جب آتا ہے انسانی شکل میں تو آپ کو ہمدرد بن کے بہکاتا ہے اور آپ کے دوست میں اختلاف پیدا کرتا ہے اور اپنے کو وہ آپ کا دوست بتاتا ہے۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، کہتا ہے کہ ہم قسم کھائے، کہتے ہیں ہم تم کو نصیحت کرنے والے ہیں، یعنی ہم تمہارے دوست ہیں۔ تو شیطان کی دوسری صفت کیا ہے کہ ایک تو فریکشن ڈلواتا ہے آپ کے اور آپ کے بھائی، آپ کے دوست میں، اور دوسرا وہ خود اپنے کو اچھا بناتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں تمہارا نصیحت کرنے والا ہوں، تمہارا ہمدرد ہوں، اپنے کو ہمدرد بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین۔ اور تیسری صفت کیا ہے؟ تیسری چیز کیا ہے جسے شیطان کو پہچانیں گے؟ کہ وہ گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے، نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ درخت کے قریب جاؤ، اللہ نے کہا کہ درخت قریب نہ جانا، اور یہ شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ درخت قریب جاؤ، تو نافرمانی کی طرف، یعنی جو اللہ کا منع کر رہا ہے اس کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اگر انسانی شکل میں شیطان آئے تو آپ کیسے پہچانیں گے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ دیکھیں کہ وہ ہمارے اور دوست کے درمیان کہیں اختلاف تو نہیں ڈال رہا ہے، اگر اختلاف ڈال رہا ہے تو اس کا مطلب یہ شیطان ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ بڑا ہمدرد بننا چاہے گا، قسمیں کھائے گا، وہ کہے گا میں تمہارا نصیحت کرنے والا ہوں، اپنے کو ہمارا ہمدرد بتائے گا۔ دو، تیسرا ہے کہ نافرمانی کی طرف دعوت دے گا، گناہ کی طرف لے جائے گا۔ تو اگر نماز کا وقت آ کے ہم سے کہہ رہے ہیں کرکٹ کھیلنے چلو یا کوئی اور کام کرنے چلتے، گھومنے پھرنے چلتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان نہیں ہے۔ جناب ابراہیم کے پاس شیطان آیا
وہ پتھر مارنے والا واقعہ آپ کو یاد ہے، حج میں جو پتھر مارے جاتے ہیں، کیوں مارے جاتے ہیں، اس کا پورا واقعہ ہے۔ جناب ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ ہم کو شیطان ہے، یہ ہم کو بہکانے آیا ہے۔ جناب حاجرہ پاس گیا، جناب حاجرہ بھی سمجھ گئی شیطان ہے اور انہوں نے پتھر مارے اس کو۔ جناب اسماعیل کے پاس گیا، جناب اسماعیل بھی سمجھ گئے کہ یہ ہم کو بہکانے آیا ہے، نافرمانی کی طرف دعوت دے رہا ہے، یہ شیطان ہے۔ تو شیطان کو سمجھنے کے 3 جو معیار اس میں آیت میں بتائے گئے ہیں وہ اس میں۔ تو یہ سورہ فلق اور سورہ ناس کا جو ہے۔ اچھا، اب یہ جو فتنے ہیں، یہ شر جو ہیں، ان سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں؟ حسد کرنے والے کے حسد سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے اللہ سے اعوذ جو ہم کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ کی پناہ مانگیں، خدا پر بھروسہ رکھیں، خدا پر توکل کریں اور خدا سے مدد مانگیں۔ پہلی چیز یہ ہے ہم کس طرح سے ان اشرار چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ خدا سے مدد مانگیں۔ پہلی چیز خدا سے مدد مانگیں، اعوذ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ نیک عمل انجام دیں، نیک اعمال انجام دیں۔ اللہ نے ہم کو موقع دیا اس دنیا میں اچھے اعمال کریں۔ دیکھیے ہر جگہ پر جہاں پر بھی ہے آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ، آمنوا وعملوا صالحا، نیک عمل انجام دو۔ ایمان کے ساتھ ساتھ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیے۔ جہاں پر بھی دیکھیے ایمان ہے وہاں پر عمل صالح کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی مومن کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ نیک اعمال انجام دیتا ہے، اچھے اعمال انجام دیتا ہے۔ ہم اچھے اعمال انجام دیں، دنیا میں ہم کو گنجائش دی گئی ہے، جب تک ہم ہیں ہم کو موقع دیا گیا اچھے اعمال انجام دینے کا، برائیوں سے بچنے کا۔ اچھا، اگر کسی کے پاس مال و زر و دولت، رتبہ، مقام ہے تو اس میں حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے ہم کو ہی موقع دیا، جیسے اس کے پاس ہے 24 گھنٹہ، ہمارے پاس بھی 24 گھنٹہ ہے۔ جیسے اس کے پاس اللہ نے عقل اور شعور، ہاتھ پیر دیے، ویسے اللہ نے ہم کو دیے ہیں۔ تو کس چیز نے ہم کو روکا ہے؟ ہم بھی کوشش کریں تو ہم کو بھی وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ انسان کے پاس کیا ہے؟ کوشش ہے، ہر انسان کوشش کرے۔ تو اگر مہندی صاحب کو اللہ نے رتبہ دیا ہے اور مقام دیا ہے اور دولت دی ہے تو ہم حسد کیوں کریں؟ ہم بھی کوشش کریں۔ اگر ایک کلاس میں ایک بچہ ٹاپ کر رہا ہے تو دوسرے بچے حسد کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ بھی اس سے دوستی کریے اور اس کے جیسے بننے کی کوشش کریے، نہ کہ اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریے کہ اچھا اس کے اتنے اچھے مارکس آئے تو ہم اس کو جو ہے تو صحیح کل کے ہم اس کی کاپی جو ہے چھنوا دیں گے یا نقل اس کو پکڑوا دیں گے، نقل کر رہا تھا۔ یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بھی آپ محنت کریے، تو اچھے اعمال انجام دیجیے اور اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے تو حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں، دوسرا یہ کہ نیک اعمال انجام دیں، اور تیسرا یہ کہ ہم قناعت کریں۔ قناعت کرنا یعنی سیٹسفیکشن، اللہ نے جو دیا ہے بہرحال ہم جو محنت کر رہے ہیں ہم کو محنت کا صلہ ہم کو ملا ہے، اور جتنا ہم نے محنت کی ہم کو ملا ہے اتنا، تو اس پہ قناعت کریں ہم۔ قناعت یعنی سیٹسفیکشن ہونا چاہیے ہم کو اللہ کی عطا پر، جو اللہ نے ہم کو دیا ہے اس پر ہم سیٹسفائی رہیں، قناعت کریں۔ اچھا، اب یہ بھی نہیں کہ ہم سیٹسفیکشن کا مطلب یہ نہیں ہے، قناعت کا مطلب کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے، اللہ نے ہم کو بس کھانے بھر کا دے دیا ہے تو اب کیا کرنا دوسرا کام کرنے، بس صبح سے ہم تھوڑی محنت کرتے ہیں 2 روٹی مل جاتی ہے ہماری کافی، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ ہم کچھ کریں نہ، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں اور بس اتنا کما لیں کہ بس ہم صبح سے شام تو ہم نے 2 روٹی مل گئی ہم کو؟ نہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے، ترقی نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارے معصومین جو تھے، ائمہ معصومین، کیا وہ خالی بیٹھے رہتے تھے کیا؟ نہیں، بلکہ وہ محنت کرتے تھے۔ اچھا، امام جو ہے کون سی محنت کرتے تھے، کون سے کام انجام دیتے تھے محنت کے؟ یا مجلسیں پڑھ کے وہ پیسے لیتے تھے کیا؟ بتائیے، کوئی بتائے گا اماموں کے کیا مشغلے تھے، کیا وہ کام کیا کرتے تھے اپنی زندگی میں؟ جیسے ایک بتائے کوئی کہ امام اپنی زندگی میں کیا کام کیا کرتے تھے؟ بہت سنتے ہیں آپ لوگ مجلسوں میں، محفلوں میں کہ امام یہ کرتے تھے، امام یہ کرتے تھے،
محنت مزدوری کرتے تھے، ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے، محنت مزدوری کرتے تھے اور تجارت کرتے تھے، کھیتی کرتے تھے۔ امام علیہ السلام کا کتنے کھیت انہوں نے زمینیں آباد کی، کتنے کنویں کھودے، یہودی کے باغ میں جا کے باغبانی کرتے تھے، اس میں جا کے کھیتی کرتے تھے، کنویں کھودتے تھے، زمینیں آباد کر کے وقف کر دیتے تھے، اس سے لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ غلام کو آزاد کرنا کوئی آسان بات ہوتی نہیں تھی اس زمانے میں، یعنی اس زمانے میں جو غلام ہوتے تھے ان کے غلاموں کی الگ الگ قیمتیں ہوا کرتی تھیں۔ کوئی غلام جو ہے وہ ان پڑھ ہے، اس کی قیمت کم تھی، کوئی غلام پڑھا لکھا ہے، اس کی قیمت زیادہ تھی، کوئی غلام کالا ہے، کمزور ہے، اس کی قیمت کم ہے، کوئی غلام طاقتور ہے تو اس کی قیمت، الگ الگ قیمتیں ہوا کرتی تھیں۔ اور معصومین کی روش رہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ غلاموں کو آزاد کیا ہے۔ کہیں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ امام نے غلام کو غلام بنا کر رکھا، بلکہ غلاموں کو آزاد کیا۔ غلام خریدتے، چوتھے امام کا ان کی زندگی آپ پڑھیے، چوتھے امام کیا کرتے تھے کہ غلاموں کو خریدتے تھے، کئی ہزار غلام آپ نے آزاد کیے ہیں، خریدتے تھے، اور یہی رمضان مبارک جو ہے، یعنی سال بھر جو غلام خریدے جاتے تھے ان کو تربیت کرتے تھے، یعنی ایک طرح سے ہاسٹل میں رکھتے تھے، ان کو دینی تربیت، اخلاقی تربیت، اسلامی تربیت کرتے تھے، پڑھا کے نہیں، اپنے کردار کے ذریعے سے۔ یعنی ان کو غلام دیکھتے تھے اٹھتے بیٹھتے کہ یہ کیسے انسان ہے، تو خود متاثر ہوتے تھے سب لوگ۔ اگر اچھے لوگوں کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے تو آپ بھی ان سے متاثر ہوں گے۔ تو یہ جائے کہ کوئی امام کے گھر میں پرورش پا رہا ہو تو وہ ان کو دیکھ کر متاثر ہوتے تھے اور بدل جاتے تھے۔ پھر امام کیا کرتے تھے، چاند رات جو آتی ہے، جس کا ہم لوگ انتظار کرتے ہیں، رمضان کے بعد جو چاند کا انتظار کرتے ہیں، چاند رات جب آتی تھی تو اس رات کو ان تمام غلاموں کو آپ آزاد کر دیتے تھے۔ تو یہ اماموں کی روش ہے کہ غلاموں کو غلام بنا کر نہیں رکھا، اگر غلام خریدے بھی تو غلام میں اور اپنے میں فرق نہیں رکھا۔ یہ ہمارے اماموں کی روش رہی ہے کہ انہوں نے کبھی غلام کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ غلام ہے، بلکہ ہمیشہ غلام کو یہ احساس ہوا کہ وہ ہم کو بالکل برابر کا سمجھتے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور جناب فضہ، جبکہ جناب فضہ کنیز تھیں، اور جناب فاطمہ زہرا نے کام کو بانٹ دیا تھا، ایک دن تم کام کرنا، ایک دن ہم کام، یعنی ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم یہاں کی نوکرانی ہیں یا ہم یہاں کے خادمہ ہیں یا کنیز ہیں، بالکل اپنے جیسا، بالکل انسان۔ جناب قمبر اور امیر المومنین، قمبر سے کہا جا قمبر ذرا 2 لباس لے آؤ۔ ابھی ہم نمونے آپ کو کہیں نہیں ملیں گے سوائے در آل محمد کے، لباس لے آؤ۔ 2 لباس جناب قمبر لے کر آئے۔ آپ لوگوں نے تو سنا ہوگا، لیکن بچے جو آگے بیٹھے ہیں ان کو بتا رہا ہوں، جناب قمبر 2 لباس لے کر آئے، کیونکہ قمبر غلام تھے امیر المومنین کے، تو وہ اپنے لیے سادہ سا کم قیمت والا سستا لباس لے کر آئے، اور امام علیہ السلام کے لیے ایک مہنگا لباس لے کر آئے۔ تو امام نے کیا فرمایا کہ اے قمبر تم جوان ہو، دیکھیے یہ جذبوں کا احساس، یعنی اس کی جو ایک انسان کی جو حساسیت ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے امام نے فرمایا کہ تم جوان ہو، اور جوان پہ اچھا لباس زیب دیتا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لہٰذا سستا لباس جو قمبر اپنے لیے آتے، مولا علی نے کہا یہ سستا لباس میں پہن رہا ہوں، یہ اچھا لباس تم پہنو۔ تو یہاں پر غلام اور مالک کا کوئی تصور نہیں تھا، کنیز اور مالکن کا کوئی تصور نہیں تھا۔ تو یہ نکات تھے، اخلاقی نکات جو اس میں پائے جاتے ہیں کہ حسد، بہت گناہوں کی جڑ جو ہے وہ حسد ہے۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر ہم کیا کریں، صبر کریں، شکر کریں، اور اللہ جتنا ہم شکر ادا کریں گے، لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا شکر ادا کریں گے، اللہ کہہ رہا ہے تم شکر ادا کرو، ہم تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کرتے جائیں گے۔ اب یہاں پہ ایک چٹکلا آپ کو سنا دوں تاکہ بچے بھی تھوڑا بور نہ ہوں۔ ایک شخص تھا، وہ سڑک پار کر رہا تھا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا پیر ٹوٹ گیا، اور اس کو ایڈمٹ کرا دیا گیا۔ اب جب لوگ اس کے عیادت کے لیے آئے تو کچھ دوستوں نے کہا کہ بھئی شکر کرو کہ تمہارا ایک پیر ٹوٹا اور زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ تو اس نے کہا میں شکر نہیں ادا کروں گا۔ کہا کیوں نہیں ادا کرو گے؟ کہا بھئی شکر کرو کہ تمہارا پیر ٹوٹا، اب جان بچ گئی تمہاری۔ کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تم کو اور دیں گے۔ اگر ہم شکر ادا کریں تو ابھی ایک ٹانگ ٹوٹی ہے، دوسری میں نہ ٹوٹ جائے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ خدا جو ہے وہ اگر کوئی مصیبت پہ شکر ادا کرتا ہے تو اس میں مصیبت میں اضافہ کر دیتا ہے۔
اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جو تم کو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہو، ہم تم کو اور نعمتوں سے نوازتے رہیں گے۔ خیر، یہ تو ہمارا سورہ فلق اور سورہ ناس ان کا تقابل تھا۔ اب آئیے سورہ توحید پر۔ سورہ توحید جو قرآن کا ایک ایسا سورہ ہے کہ جس کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس کو قرآن کا اس کو پڑھنا، ایک بار پڑھنا، یہ ثلث قرآن کہا گیا، یعنی 1/3 قرآن کہا گیا ہے اس کو۔ یعنی اگر ہم ایک بار سورہ توحید یا سورہ اخلاص، سورہ توحید یا سورہ اخلاص یا سورہ قل هو اللہ، یہ بھی کہتے ہیں اس کو، ہے نا، قل هو اللہ احد۔ چلیے پڑھیں، بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کذالک اللہ ربی۔ جب سورہ قل اللہ پڑھا جاتا ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں کذالک اللہ ربی، اسی طرح یہ میرا رب ہے، یہی میرا رب ہے کہ جس کی یہ صفات ہیں۔ تو اس کو 1/3 قرآن کہا جاتا ہے، سورہ قل اللہ کو یا سورہ توحید کو یا سورہ اخلاص کو۔ یعنی اس میں خلوص ظاہر ہوتا ہے مومنوں کا اللہ کے لیے، کہ خالص جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ کو اس طرح سے پہچانتے ہیں اور خدا کی معرفت ان کے پاس ہوتی ہے۔ اس کو سورہ اخلاص بھی کہتا ہے، یعنی خالصتاً لوجہ اللہ، یعنی اللہ کے خلوص کے لیے، یعنی اللہ سے خلوص کے ساتھ جو پڑھا جاتا ہے سورہ، اور اس میں خلوص ظاہر ہوتا ہے، مخصوص ہے مومنوں کے لیے۔ اور اس میں توحید کا ذکر ہوا ہے، لہذا اس کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ اور سورہ قل هو اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا آغاز قل هو اللہ احد سے ہوا ہے۔ تو اس کو 1/3 قرآن کہتے ہیں، 1/3 قرآن۔ ایک بار پڑھیں گے تو اس کا پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے، 2 بار پڑھیں گے تو 2/3 پڑھنے کا ثواب ہے، اور پورا 3 بار اگر پڑھیں گے تو پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ رات میں سوتے وقت 3 بار قل اللہ پڑھ کر سونا چاہیے، تو پورے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ رات کے سوتے وقت کچھ کام انجام دینا چاہیے، جیسے وضو کر کے سونا چاہیے۔ اگر وضو کر کے سوئیں گے تو رات بھر عبادت کا ثواب ہے۔ 3 بار قل اللہ پڑھ کر سوئیں، اگر 3 بار قل اللہ پڑھ کر سوئیں گے تو پورے ختم قرآن کا ثواب ہے۔ اور مومن و مومنات کے لیے استغفار کر کے سوئیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ تو جن کی ہم نے مثلا غیبت کی ہے، جن کا حق ہمارے اوپر ہے، اس دنیا میں اب نہیں ہے، ان کے لیے جب ہم استغفار کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو سب مومن مومنات کے لیے استغفار کر کے سوئیں، پیغمبروں پر صلوات پڑھ کر سوئیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد اور وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین، تمام پیغمبروں پر صلوات پڑھ کر سوئیں۔ اور اس کے ساتھ آیت الکرسی، اس کا بھی بڑا ثواب ہے آیت الکرسی کا، کہ جب سفر پر جائیں تو آیت الکرسی پڑھیں، گھر کے اندر داخل ہوں تو آیت الکرسی پڑھیں، جب سفر پہ جائیں تو آیت الکرسی پڑھیں، سوتے وقت آیت الکرسی پڑھیں، تو یہ ان سب کا ثواب بے پناہ ہے۔ تو یہ ذکر کر کے سوئیں تاکہ اسی ذکر کے ساتھ ہم نیند جو ہمیں آتی ہے تو اس میں ہم جب داخل ہوں تو ان تمام ذکر کے ساتھ جائیں تاکہ ہم کو جو خواب آئیں تو وہ بھی انہی سے متعلق آئیں۔ تو سورہ توحید، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے، قل یعنی کہہ دیجئے، ہوا کے معنی کیا ہے؟ عربی کا جو ہوا ہے، ہوا، اس کو اردو بنانا ہے تو کیا کریں گے؟ اس واو کو ہٹا دیجئے، یا یوں کریں، ہوا جو ہے عربی کا، اس ہے کو ہٹا کے یہاں رکھ دیں، کیا ہو گیا؟ وہ ہوا جو ہے عربی کا، اس ہے کو آگے لے آئیے تو وہ ہو جائے گا، یعنی عربی میں جو ہوا ہے اردو کا وہ، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ اب ہوا جو ہے وہ اللہ عظمت کے لیے بھی ہے، کہ کہہ دیجئے کہ وہ، کہتے ہیں وہ
ان کو آپ جانتے نہیں، وہ بہت بڑے آدمی ہیں، وہ بہت بڑے عالم ہیں، علامہ ہیں وہ. یعنی خدا اس سے ظاہر ہوتا ہے خدا جو ہے صرف غائب ہی نہیں ہے، وہ ظاہر بھی، یعنی یہاں پر بھی موجود ہے، ہمارے سامنے ہی موجود ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اس کے سامنے خطاب کریں تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین، ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. ہم یہاں پر اللہ سے خطاب کر رہے ہیں نماز پڑھتے وقت. نماز کے بڑے واقع بڑے لطیف اس کے جو پہلو ہیں نماز کے، کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ جو نماز میں جو امام کھڑا ہوتا ہے ایک پورا لشکر ہے، سمجھ لیجیے پوری فوج ہے. امام آگے ہوتا ہے، پیچھے اس کا لشکر ہوتا ہے معمومین. امام جو ہے وہ جہاں کھڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں محراب. جانتے ہیں محراب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یعنی جنگ لڑنے کی جگہ. وہاں پر کیا امام کے پاس کوئی تلوار ہوتی ہے یا کوئی بندوق ہوتی ہے اس سے لڑ رہا ہے؟ وہاں کوئی بھی ہاتھ خالی ہیں. یہاں تک کہ نماز کے لیے کہ اگر نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ بند وغیرہ یہاں پہ جو بیلٹ لگائے ہو کھول دیجئے، انکساری کے ساتھ شانے جھکا کے بالکل تواضع کے ساتھ کھڑے ہوں، جیسے کہ کوئی مجرم کھڑا ہوتا ہے انکساری کے ساتھ، اکڑ کے نہ کھڑے ہوں. یعنی ہم جب جا رہے تو جنگ ایسے تو نہیں لڑی جاتی. پھر اس کو محراب کیوں کہتے ہیں؟ یہاں پر ہم محراب اس لیے کہتے ہیں کہ جب تکبیر کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام، تکبیرۃ الاحرام اس لیے کہتے ہیں کہ تکبیر جیسے احرام پہنتے ہیں حج میں، احرام پہننے کے بعد ہم پر کچھ چیزیں کنڈیشن لگ جاتی ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. مثلاً کہ احرام جب ہم پہن لیتے ہیں حج میں یا عمرے کا احرام پہنتے ہیں تو ہم غصے میں بات نہیں کر سکتے، آئینے میں اپنی شکل نہیں دیکھ سکتے، عطر خوشبودار چیز کوئی نہیں لگا سکتے وغیرہ وغیرہ. یہ کنڈیشن احرام اس لیے کہتا ہے کہ حرام ہو جاتی ہیں وہ چیزیں ہمارے لیے. تکبیرۃ الاحرام اس لیے کہتے ہیں جب تکبیر کہتے ہیں تو ہم بالکل سامنے کھڑے ہوں اور اللہ اکبر ہمارے ہاتھ کانوں کے سامنے ہلے نہیں بلکہ اللہ اکبر یوں کہتے ہیں نا. اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو تمام دنیاوی چیزوں کو ہم پیچھے پھینک رہے ہیں اور ہم اور ہمارا پروردگار، یعنی ہم اپنے پروردگار کے سامنے ہیں. دنیا کی تمام چیزوں کو ہم نے اپنے پیچھے ڈال کر تجارت میں، میرے کاروبار میں کون وہاں بیٹھا، کتنا ارننگ ہوئی، کتنا مال بھیجنا ہے، کتنا مال آنا ہے، یہ سب چیزیں پیچھے چھوڑ کر اب ہم اپنے پروردگار سے مخاطب. اللہ اکبر. اب تکبیرۃ الاحرام جب یہ تکبیر کہہ دی تو ہم پر کیا چیزیں حرام ہو گئیں؟ اب ہم ہل ڈل نہیں سکتے، ہنس نہیں سکتے، رو نہیں سکتے، مگر یہ کہ اللہ کے خوف میں، اللہ کی محبت میں روئیں وہ الگ بات ہے. بات نہیں کر سکتے، کھا نہیں سکتے، یہ سب چیزیں حرام ہیں. تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد ہم پر کنڈیشنز لگ جاتی ہیں کہ اب ہم یہ سب کام نہیں کر سکتے، حرام ہو جاتے ہیں. تو جب ہم خطاب کر رہے ہیں کس کو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہاں پر ایاک کریں اور یہاں پر کرا ہوا وہ اللہ، تو خدا حاضر بھی ہے اور اتنا قریب ہے ہم سے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ رگ گردن سے بھی قریب، یعنی خدا ہم سے اتنا نزدیک ہے. اور یہاں پر قل هو اللہ احد کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. احد، اچھا احد جو ہے عربی میں کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ آئے تھے یہود و نصارہ اور وہاں مکہ کے مشرکین رسول سے پوچھنے کے لیے کہ خدا آپ کا کون ہے؟ تو رسول خدا نے خود جواب نہیں دیا، خدا نے جواب دلوایا. اے رسول کہہ دیجئے ان سے، کیا کہہ دیں؟ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. اب یہ عربی کی دیکھیے خوبصورتی ہے کہ بہت سی چیزیں عربی میں ایسی ہیں کہ جو ہم اردو میں ترجمہ نہیں کر سکتے. اس کی لطافت عربی کی جو ہے وہ عربی میں ہی ہے. اس لیے عربی سیکھیے، عربی وقت نکال کر عربی سیکھیے، کیونکہ قرآن جب آپ عربی زبان میں پڑھیں گے تو اس کا لطف آپ کو الگ ملے گا. یہ زبان آپ کی زبان ہے، قرآن کی زبان. جب اللہ کی کتاب قرآن ہماری کتاب ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو ہم کو سیکھنا بھی چاہیے. خالی پڑھ لینے سے ہم پورا قرآن ختم کر لیا، سمجھ میں کچھ نہ آئے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ثواب ملے گا اس کا، لیکن ثواب اس کا 10 گنا 1000 گنا بڑھ جائے گا جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے. اصل تو یہی ہے کہ اللہ نے قرآن اس لیے نازل کیا کہ ہم اس پر غور و فکر کریں، کو سمجھیں، ہے نا. تو اب یہاں پر دیکھیے احد اور واحد، یہ دونوں
ایک ہے، اس کے معنی بھی ایک ہیں اور اس کے معنی بھی ایک ہیں۔ قل هو اللہ احد، خدا نے کہا کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ نہیں کہا قل هو اللہ واحد۔ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ عہد وہ لفظ ہے کہ جس کے آگے کوئی دو نہیں ہے، عہد عہد ہے ایک، اس کے آگے دو تین نہیں ہے، لیکن واحد کے آگے دو، واحد اثنین ثلاثہ، ایک دو تین، واحد اثنین ثلاثہ اربع خمسہ، لیکن عہد کے آگے دو تین نہیں ہے۔ تو خدا نے اس کو اختیار کیا، اس کو بیان کیا کہ خدا کی پہچان جو ہے وہ عہد سے ہے، واحد سے نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کہہ سکتے خدا واحد ہے، واحد ہے اس کا مطلب دو ہو سکتے ہیں، تیسرا خدا، چوتھا خدا، خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یعنی کیا ہے؟ لا الہ، پہلے انکار ہے، کوئی خدا نہیں ہے، بالکل صاف پیج بالکل کلیئر کر دیجئے، صاف کر دیجئے، اور اس کے بعد اس پر جب پورا پیج صاف ہو جائے، یہ لا الہ، اس کے بعد اللہ، اس کے بعد لکھے الا اللہ، یعنی کہ سوائے خدا وحدہ لا شریک ہے۔ تو عہد و واحد میں یہ فرق ہے کہ اللہ جو ہے وہ عہد ہے، واحد نہیں ہے۔ اللہ الصمد، خدا بے نیاز ہے، صمد کے معنی ہے بے نیاز، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تمام مخلوق اس کی محتاج ہے، یعنی ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ہم اپنے وجود کے لیے محتاج ہیں کس کے؟ خدا کے۔ خدا نے ہم کو زندگی عطا کی، خدا نے ہم کو مال و دولت عطا کیا، خدا نے ہم کو جان عطا کی، خدا نے ہم کو ہر چیز عطا کی، ہر چیز کا خالق وہ ہے، لیکن کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے اللہ کی مدد کی، اللہ پر احسان کیا۔ کوئی یعنی اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، خدا بے نیاز ہے، نہیں کہ اس کی کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب اس کے ضرورت مند ہیں، وہ کسی کا ضرورت مند نہیں ہے۔ اور توحید، یہ سورہ توحید یعنی اس کو یگانیت کو بیان کرنا، یعنی اللہ ایک، یکتائیت کو بیان کرنا، اللہ ایک ہے اس کو بیان کرنا۔ اور یہ خدا کی توحید یہ بیریگیٹنگ ہے کفر اور ایمان کے درمیان، یعنی جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو خدا کے منکر ہیں، جو اصلاً خدا کا وجود کو نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ دنیا ایک دم سے اپنے آپ خلق ہو گئی، مانتے ہی نہیں خدا۔ اور جو مومن ہے وہ کہتا نہیں اللہ خالق، اللہ ہے، ہر چیز کا خالق پروردگار ہے، یہ اپنے آپ کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی۔ دنیا پوری کائنات کاز اور ایفیکٹ پہ ہے، کاز اور ایفیکٹ، علت اور معلول، سبب اور مسبب۔ کوئی بھی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ جو بغیر یا تو سبب ہے یا مسبب ہے، یا کاز ہے یا ایفیکٹ ہے۔ یہ پنکھا چل رہا ہے، اس کا بنانے والا کوئی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے پنکھا اپنے آپ بن کر یہاں چل رہا ہے، یا پنکھا چل رہا ہے اس کا مطلب کوئی چیز ہے جو اس کو چلا رہی ہے، یہ اپنے آپ چل جائے گا۔ ابھی لائٹ چلی جائے تو کیا ہوگا؟ کہیں گے لائٹ چلی گئی، اس کا مطلب لائٹ چلا رہی ہے۔ ہر چیز جو ہے یا تو کاز میں آتی ہے یا ایفیکٹ میں آتی ہے۔ اسی طرح ہمارے اعمال بھی ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں نہ جانے آج میرے ساتھ کیا کون سا منحوس دن ہے آج ہمارا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں ہمیں جو ہے کوئی نقصان ہو رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم منحوس دن نہیں ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ ہم نے ایسا کام کیا ہے غلط کہ جس کا اثر ہم پر پڑ رہا ہے۔ آج بڑا اچھا دن ہے ہمارا، بھیا آپ بالکل لگا مٹی کو ہاتھ لگاتے سونا بنا جا رہا ہے، اتنا اچھا ہم کو پروفٹ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہے، اس کا ایفیکٹ یہ ہے کہ ہمارے کام میں برکت ہے۔ تو جو بھی ہم کرتے ہیں یا تو کاز ہے یا ایفیکٹ ہے۔ کوئی اگر اچھائی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، اس کا مطلب ہم کوئی اچھا کام کر کے آئے ہیں۔ اگر کوئی برائی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہم کوئی برائی ہم کر کے آئے ہیں۔ اس لیے ایک شخص تھا، وہ ٹیکسی ڈرائیور، کہنا ہے کہ ٹیکسی چلا رہا تھا تو ایک مولانا صاحب اس میں بیٹھ گئے، باتیں ہو رہی تھی۔ ایک تھوڑی دور آگے بڑھا تھا کہ ایک شخص آیا، وہ اجنبی تھا، دوسرے شہر سے آیا تھا، وہ بیٹھ گیا۔ اس نے کہا ہم کو وہاں تک پہنچا دو، خیر اس نے پہنچا دیا۔ پھر ٹیکسی ڈرائیور نے دیکھا کہ یہ باہر کا ہے، اس سے ڈبل قیمت لے لی، یعنی 10 روپے کرایہ آتا ہے تو 20 روپے کرایہ لے لیا، اس کو اتار دیا۔ اچھا مولانا صاحب یہ دیکھ رہے تھے تو کہنے لگے کہ وہ ڈرائیور اپنی رودات سنانے لگا، مولانا صاحب کوئی ذکر بتائیے، بڑے ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے کام سب بگڑتے چلے آ رہے ہیں،
کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، مطلب نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے. اور اتنے ہم ذکر کرتے ہیں، زیارتیں بھی کرنے جاتے ہیں، 8ویں امام کی زیارت کرنے بھی جاتے ہیں، اور معصوم قم کی بھی روز زیارت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، سب اس میں. مولانا نے کہا کہ یہ تم جتنے بھی ذکر کرتے ہو، جتنی عبادت کرتے ہو، اس کی وجہ نہیں ہے. تم جتنا بھی کر لو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ جو تم دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہو کہ ایک بیچارہ اجنبی آیا، اس سے بجائے 10 روپے کے تم نے 20 روپے لیے، یہ اس کی وجہ سے تمہارے کاموں میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، جو تم کو نقصانات ہو رہے ہیں. تو ہمارے جو نقصانات ہوتے ہیں، ہم پہلے یہ دیکھیں کہ ہم نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جس کی وجہ سے ہمارے نقصان ہو رہا ہے ہم کو. تو کوئی کاز ہوگا جو اس کا ایفیکٹ ہم پر پڑتا ہے. تو دنیا کاز اور ایفیکٹ پہ ہے جو بھی ہے. تو ہر چیز کا سبب ہے. یہ کائنات اپنے آپ نہیں بن گئی، بلکہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ بزرگ و برتر ہے. تو واحد و احد میں فرق سمجھ میں آ گیا. واحد یعنی 1 2 3، واحد کے بعد 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، لیکن احد کے بعد کوئی دوسرا نہیں ہے. تو اللہ احد ہے، اللہ واحد نہیں ہے. پھر اس کے بعد توحید کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے. جب تک توحید نہیں ہے تو ایمان مکمل نہیں. ایمان کی شرط یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھیں اور اللہ کو ایک جانیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے، ہمیں چاہیے کہ توحید کو سمجھیں، خدا کی وحدانیت کو سمجھیں. خدا کی وحدانیت صرف کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا ضروری ہے؟ ائمہ معصومین کی معرفت بھی ضروری ہے. صرف خالی خدا کی وحدانیت، کیونکہ ائمہ معصومین پیغمبروں کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ خدا کو پہچانوانا، اور اماموں نے بھی خدا کو پہچانوایا. کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لاعرف به. امام علی رضا السلام کی ایک حدیث ہے جس کو حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. حدیث سلسلۃ الذہب، سونے کی کڑی والی حدیث. اس حدیث کا نام ہے سونے کی کڑی والی حدیث، سلسلۃ الذہب. ذہب کہتے ہیں سونا، سلسلہ یعنی چین، زنجیر. امام علی رضا السلام جب مشہد جا رہے تھے، خراسان جا رہے تھے، تو آپ کا گزر جب نیشاپور سے ہوا تو نیشاپور میں آپ کے چاہنے والے بہت سے تھے. تو جب آپ وہاں سے گزرنے لگے تو لوگوں نے آپ کے ناقے کو، اپنی جس پہ بیٹھے تھے، سوار تھے اونٹ پہ، اس کو آپ کو گھیر لیا کہ مولا کچھ حدیث بیان کر کے جائیے، تبرک کے طور پر ہم کو کچھ حدیث. تو جیسے آج کل کے رپورٹرز ہوتے ہیں، جیسے پورا میڈیا اکٹھا ہو گیا کہ مولا کوئی حدیث بیان کریے. تو امام نے ایک حدیث بیان کی کہ میں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، یہاں تک کہ رسول خدا تک پہنچتے ہیں کہ انہوں نے رسول خدا سے سنا، اور رسول خدا نے جبرائیل سے سنا، اور جبرائیل امین یہ پیغام لے کر آئے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، کلمہ لا الہ الا اللہ حسنی. حسنی یعنی میرا قلعہ ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. اور اس کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں. اب یہ جتنے پریس رپورٹر تھے جو ان کے چاہنے والے تھے، وہ آگے بڑھتے ہیں کہ اور شاید کچھ اور مولا اور ارشاد فرمائیں. آگے جا کے رکتے ہیں پھر رک کے کہتے ہیں بشرطہا و شروطہا، لیکن شرط کے ساتھ. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، انا من شروطہا. انا من شروطہا، میں ان شرطوں میں سے ہوں. انا من شروطہا یعنی ان شرطوں میں سے میں ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، لیکن شرطوں کے ساتھ. امام فرمانے کہ میں ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں، یعنی کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ کے ہم خدا کو نہیں پہچان سکتے جب تک کہ اللہ نے جو اپنے کو پہچانوانے کے لیے راستے بنائے ہیں ان کو ہم جب تک نہ پہچانیں گے. یعنی ائمہ معصومین کی ولایت اور ان کی رہنمائی اگر نہ ہو تو ہم خدا کو کما حق کو نہیں پہچان سکتے. خدا کی توحید ناقص رہے گی جب تک ہم. اسی لیے جو ائمہ معصومین سے ہٹ کر اگر کوئی خدا کو پہچانے گا تو اس میں ظلم بھی شامل ہوگا، اور وہ ہر
جائز ناجائز اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھے گا، لیکن ائمہ معصومین نے ہم کو گائیڈ کیا ہے۔ امام ہادی ہوتا ہے، ہادی یعنی ڈائریکشن دینے والا، توحید کی طرف بلانے والا، توحید کی طرف ڈائریکشن دینے والا کہ صحیح توحید کیا ہے، صحیح توحید کی طرف ہم کو لے جانے والے کون ہیں؟ ہمارے معصومین علیہ السلام ہیں۔ تو امام علی رضا السلام فرما رہے ہیں کہ میں ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں۔ وقت ہے؟ تمام ہو گیا؟ اچھا وقت تمام ہو گیا، تھوڑے ایک آدھ نکات اور انشاءاللہ کل اس بات کو اور پورا کریں گے۔ وہ حدیث دیکھیے رہ گئی یا کہ یہ جلدی سے بیان کر دوں؟ وہ کل میں نے کہا تھا کہ حدیث بیان کروں گا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قوام الدین اربعہ، دین کے پائے چار ہیں۔ دین کے پائے، پائے کسے کہتے ہیں؟ یہ کرسی ہے، اس کے پائے ہیں نہیں ہیں، چار پیر ہیں، 1 2 3 4۔ اس کی وجہ سے کرسی یہ رکی ہوئی ہے، اگر نہ ہو تو گر جائے گی۔ اگر 3 پائے ہو تو کوئی نہیں بیٹھے گا، 2 پائے ہو تو بالکل ہی نہیں بیٹھ سکتا۔ تو 4 پاؤں کی وجہ سے یہ کرسی رکی ہوئی ہے۔ اب کوئی کہا کہ 3 پائے کی بھی کرسی ہوتی ہے، وہ خیر امام فرما رہے ہیں کہ دین کے پائے 4 ہیں، یعنی دین ٹھہرا ہوا ان 4 چیزوں پر۔ پہلا پایا کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ جو عالم ہے وہ اپنے علم کو بانٹنے میں گریز نہ کریں، بیان کریں۔ جو بھی علم آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس جو ہے، آپ پاس ہے، ضروری نہیں کہ بہت بڑے اسکالر بن جائیں اور بہت بڑی ہم ڈگریاں حاصل کریں تب ہم بیان کریں، تب ہم عالم کہلائیں۔ جتنا علم ہے ہمارے پاس ہم اس کو بیان کریں تاکہ معاشرے سے جہالت ختم ہو، جتنا بھی ہے۔ اور آج کل تو بہت اچھا ہے، اگر آپ کلاس 8 کے بچے کلاس 5 کے بچوں کو پڑھائیں تو ان کا ٹیوشن بھی ہو جائے گا اور فائنینشلی بھی آپ کو فائدہ ہوگا اور علم کا بھی فائدہ ہوگا۔ امام فرماتے ہیں زکوٰۃ العلم نشر، علم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ اس کو پھیلانا ہے۔ جتنا آپ کے پاس علم ہے اس کو پھیلائیے، علم بڑھتا ہے بانٹنے سے، کم نہیں ہوتا۔ تو امام فرماتے ہیں عالم اپنے علم کو بانٹنے میں گریز نہ کرے، علم بانٹے۔ اور جاہل جو ہے، جو نہیں جانتا، وہ سیکھنے میں شرمائے نہیں۔ یہ دوسرا پایا ہے، جاہل یعنی جو نہیں جانتا وہ سیکھنے میں شرمائے نہیں، وہ سیکھے، جانے، عالم سے جا کے پوچھے، جو جانکار ان سے پوچھے۔ تیسرا مالدار اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ منمانی نہیں ہے کہ ہمارے پاس حلال کا پیسہ ہے تو ہم جس سے چاہیں اسراف کریں، شادیوں میں کروڑوں روپے شادی کر رہے ہیں، اور نظروں میں بھی ہم کہیں کہ نظر تو جائز ہے، ٹھیک ہے جائز ہے اور کرنا چاہیے، نظریں خوب کرنا چاہیے، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک دن تم نے خوب کھل کے کھلایا اور دوسرے دن دیکھ رہے ہیں ہمارے گھر میں پڑوسی جو ہے وہ بیچارہ بھوکا مر رہا ہے۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھیں، ہم نظروں میں جس طرح سے کھلا رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو جو غریب ہیں ان کا لحاظ رکھیں۔ اور سب سے بڑی بھوک جو ہے وہ علم کی بھوک ہے۔ رزق بانٹیں، کھانا بھی کھلاؤ، ساتھ میں یہ دیکھیں ہمارے کے معاشرے میں، ہمارے محلے میں کوئی بچہ پڑھ نہیں پا رہا تو اس کی پڑھائی کا بھی انتظام کریں تاکہ جہالت ختم ہو جائے۔ تو جو مالدار ہے مال کو خرچ کرے، اچھے کاموں میں خرچ کرے، مجلس ماتم بھی کرے، اور اپنے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بھلائی کرے، غریبوں میں تقسیم کرے، اور شادی بیاہ میں کنٹرول کرے۔ یہ نہیں کہ ہمارے پاس مال ہے تو جتنا چاہے ہم کروڑوں خرچ کر رہے ہیں، بھئی اللہ نے دیا تو ہم نہیں۔ فی حلالہا حساب وفی حرامہا عقاب۔ اگر ہم نے دولت کمائی ہے حلال طریقے سے تو قیامت کے دن ہم کو حساب دینا پڑے گا، حلال دولت میں حساب دینا پڑے گا، اور حرام میں اگر خرچ کیا تو اس کا عقاب اور سزا ہم کو دی جائے گی۔ اور چوتھا پایا امام فرماتے ہیں کہ جو غریب ہے وہ اپنے ایمان کا سودا نہ کرے غربت کی وجہ سے، یعنی مالدار اپنے مال کو خرچ کرے اور غریب جو ہے اپنے ایمان کا سودا نہ کرے۔ جھوٹی گواہی دے دی پیسہ لے کے، یا کسی کے خلاف سازش رچ رہے ہیں پیسہ لے کے، یعنی پیسہ لے کے اپنے ایمان کا سودا کریں، تو یہ جو ہے یہ نہ کریں۔ غریب جو ہے وہ اپنے ایمان کا سودا غربت کی وجہ سے نہ کریں۔ یہ 4 پائے امام نے بتائے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔